ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یذل لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پھڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میں ہوں محمد زہیر عباس۔ سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلائے معلیٰ پر نظریں جمائی بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کی ان کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی در سلامتی ان قدموں پر جو اپنے وقت کے امام جناب صاحب العصر اجل اللہ فرج الشریف کی جانب گامزن ہیں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حسین والے، اور اس ضمن میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے اس سلسلے کی دوسری قسط آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس ہستی کی منصب اور مقام کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اور حدیث رسول جس طرح کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، اور فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جس رسول کی زبان اگر بولتی ہے تو وہ خداوند متعال کا کلام ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم فرقان حمید میں آیت ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی اے رسول جب آپ بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، یا خداوند متعال کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو پینل موجود تھا، آج بھی ہمارے ساتھ وہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف و مشہور مذہبی اسکالر، کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب خانم رضا بتول صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، سلامت، تھینک یو۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عباس ہاشمی صاحب، اور اسلام آباد، راول پنڈی اور گردنواں میں بہت ہی معروف مولا کے مدح خان، ثنا خوان، نعت خوان، بہت خوبصورت آواز، پروردگار عالم نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، ان کی ہم آواز سے محظوظ ہوں گے، استفادہ کریں گے۔ حسن بھائی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آج پھر ہمارے ساتھ۔ حسین والے منچ کے جتنے بھی ممبرز ہیں، جتنی بھی ٹیم ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ ایک دفعہ پھر آپ نے اعزاز بخشا ہے، خداوند عالم آپ کو مزید کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے کی دعا ہے۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ کل اختتامات میں خانم کی طرف کھلوں گا۔ کل تربیت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بات ہو رہی تھی، اور کیا خوبصورت بیان کیا آپ نے کہ تربیت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ خود خداوند متعال نے کی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب خداوند متعال نے خود جناب سیدہ کی تربیت فرمائی، تو جب زمین پر تشریف لائیں، زمین پر آمد ہوئی جناب سیدہ، تو اس کے بعد کس طرح خدا نے انتظام کے لیے کیا اہتمام کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر درود و سلام آل محمد کی ذات پر۔ بہت شکریہ حسین والوں کا، ہدایت ٹی وی کا، کہ انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ سے یہ شرف بخشا، توفیق دی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود پر گفتگو کی جائے۔ کل کی گفتگو بہت ہی خوبصورت انداز میں اختتام تو نہیں ہو پاتی، لیکن اس کو آگے لے کر چلنے کی ایک کاوش، سیدہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ کا سوال کہ وہ رب ذوالجلال کے خود تربیت ہے سیدہ فاطمہ زہرا کر رہا ہے، اور ناظرین کے لیے بیان کرتی چلوں ایک علمی نکتہ۔ کہا جاتا ہے کہ 2000 سال تک رب نے زہرا کی تربیت کا سامان کیا عرش الہی پر۔ اب جب وہ نور، وہ خدا کی عظمت و عفت کا ایک پاکیزہ حصہ جب زمین پر آنا چاہ رہا ہے، تو جس طرح سے رب نے عرش پر اس کا انتظام کیا ہے، اس کو زمین پر لانے کے لیے بھی ایک
بہترین انتظام ہونا چاہیے. عقل تسلیم کرتی ہے اس چیز کو کہ وہ ہستی جب آ رہی ہے تو وہ واقعاً کوئی ظرف بھی اتنا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے کہ جو اس تمام تر اللہ کی عظمتوں کو سمیٹ سکے. تو تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ رب ذوالجلال جب چاہتا ہے اپنے فیض اقدس کو نازل کرنا تو وہ کسی فیض مقدس کا انتخاب کرتا ہے. اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 2000 سال تک تربیت پانے والا نور زہرا کا وجود ہے. اب فیض مقدس زمین پر اگر دیکھا جائے تو وہ رسول خدا کا قلب مبارک ہے. اب رب نے جب اپنا فیض اقدس نازل کرنا چاہا فیض مقدس کی جانب تو وہ قلب مصطفیٰ ہے, وجود محمد مصطفیٰ ہے. اب رب ذوالجلال زہرا کو زمین پر بھیجنا چاہ رہا ہے تو وہ انتظام کیسا ہے, کیا خوبصورت جملے اور رشک آتا ہے اس ہستی پر, اس سیدہ پر کہ رب نے کیا خوبصورت انتظام کیا. محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کہ جو کل کائنات کا محور و مرکز ہے, تمام تر 1,23,999 انبیاء جس کو سلام عرض کریں وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. اب وہ ہستی تمام تر عبادتوں میں افضل, تمام تر نیکیوں میں افضل, تمام تر صفات میں افضل, رب ان کو کیا کہہ رہا ہے, محمد جائیے غار ثور میں جا کر 40 دن تک عبادت کیجیے. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ جناب خدیجہ سے جدا ہوتے ہیں, غار حرا میں جا کر عبادت شروع کرتے ہیں. اب وہ ہر گزرتا ہوا دن محمد مصطفیٰ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کر رہا ہے کہ رب نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم جاؤ اے میرے حبیب اور جا کر عبادت کرو, یہ کیسا انتظام ہے, اور پھر کہا 40 دن تک عبادت کرو. اب جب 40واں روز آتا ہے تو جناب خدیجہ بھی بے چین ہے کہ محمد مصطفیٰ کا وجود ان سے 40 دن تک دور رہا اور محو عبادت ہیں. جبرائیل نازل ہوتا ہے, محمد مصطفیٰ روزے کا افطار کرنے کا وقت قریب ہوتا ہے, جیسے ہی کھجور کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہیں کیا کہتے ہیں جبرائیل امین, کہا اے یا حبیب محمد مصطفیٰ, رب آپ پر لاکھوں سلام بھیجتا ہے اور آج آپ اپنا افطار کھجور سے نہیں کریں گے. اللہ رب جنت کا ایک پھل بھیج رہا ہے, یہ سیب تناول فرمائیے. محمد مصطفیٰ نے کہا ہے جبرائیل آج 40 روز کامل ہو چکے, مکمل ہو چکے, تو کیا 40 روز عبادت کا صلہ کیا یہ ایک پھل ہے؟ کہا اللہ اکبر. واہ واہ واہ. کیا رب اس پھل کے ذریعے آپ کے وجود میں ایک ایسا نور ودیت کرنا چاہتا ہے کہ جو زہرا کی صورت میں ہوگا, فاطمہ کی صورت میں ہوگا. کہا بس اس پھل کو تناول کیجئے. محمد مصطفیٰ نے اس پھل کو تناول کیا, اور جب محمد مصطفیٰ خانہ خدیجۃ الکبریٰ کی جانب بڑھے تو کہا یہ وہ تمام تر انتظامات تھے جو زہرا کی پیدائش کا سامان بنے. اور کہتے ہیں عرش اور فرش پر اس دن ایک ایسا نور تھا کہ جس نور کو ہر مخلوق نے محسوس کیا کہ آج اگر کائنات کا محور و مرکز محمد مصطفیٰ دوبارہ سے مدینہ کی گلیوں میں اور مکہ کی گلیوں میں آ رہے ہیں تو یہ کیسی روشنی ہے, اور کیا کہنے اس نور کی جو وجود محمد مصطفیٰ کا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایک بہت ہی جامع اور ایک کمپریہنسو انداز میں بی بی کی شان اور ان کے حوالے سے گفتگو کی. آگے بڑھتے ہیں حسن عباس کی طرف. اور حسن بھائی آج کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تمام حسین والوں کی نظر ایک بہت خوبصورت کلام میرا جی چاہ رہا ہے آغاز میں مولا علی کی منقبت بسم اللہ عطا ہو. موت کے گل سے کیا ہم مری چھوڑ دیں, موت کے گل سے کیا ہم مری چھوڑ دیں, موت کے گل سے کیا ہم مری چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو, دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو, کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں, کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں.
वाह 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 सुना है सूरत सीना नजफ में भी है दिल, सुना है सूरत सीना नजफ में भी है दिल, कोई मकाम है गशिखा के गिरने वालों का, कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें। और अली के चाहने वालों की सफ में रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अली के चाहने वालों की सफ में रहता हूँ, अली के चाहने वालों की सफ में रहता हूँ, मैं अपने घर में भी रह कर नजफ में रहता हूँ, तो कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें, कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें। और खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ। जिनको अच्छी नहीं लगती है अली की बातें, जिनको अच्छी नहीं लगती है अली की बातें, उनके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं, तो कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें, कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें। मन के जागीर पे एक कान का पहरा कर दे, बहरे इरफान बिला और भी गहरा कर दे। तूने दी है ना अली बोलने वाली ये जुबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे, तो कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें, कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें। मैं मुश्किलों में फकत या अली पुकारता हूँ, मैं मुश्किलों में फकत या अली या अली या अली पुकारता हूँ, मेरी मदद मेरे 12 इमाम करते हैं, तो कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें, कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें, कैसे हम वो नजफ की गली छोड़ दें। माशाअल्लाह क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत कलाम माशाअल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया। और यकीनन मौला अली के इश्क के बग़ैर क्या जीना, वो लोग क्या जी रहे हैं जो जिनके दिलों में अली की मोहब्बत नहीं है। और यकीनन अली मौला की मोहब्बत है, अहले बैत अताहर की मोहब्बत है, तो ये वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए ये कायनात खल्क़ की गई, तो इनकी मोहब्बत के बग़ैर इस कायनात में रहने का और जीने का क्या मज़ा। आते हैं बीबी ख़ानम की तरफ, और आपसे सवाल करता हूँ बीबी के ये बीबी के जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो अलक़ाबात हैं, और बहुत सारे बहुत मशहूर अलक़ाबात हैं, तो उनके हवाले से थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कौन कौन से उनके पीछे हिकमत क्या है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल, और ये एक तमहीदी गुफ्तगू चूँकि चल रही है, तो कल हमने नाम फ़ातिमा पे गुफ्तगू की, और वो कि जो रोज़े महशर मुहिबान अहले बैत को नारे जहन्नुम से जुदा करेंगी। इंशाअल्लाह आज भी उस पर गुफ्तगू होगी। अलक़ाबात में जब नाम फ़ातिमा के बाद कुछ ऐसे लक़ब आते हैं कि जिसके बारे में शेख मोहसिन बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जिसके नाम ज़्यादा हों, जिसके अलक़ाबात ज़्यादा हों,
اس کی عظمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اوبیسلی جب آپ کو ٹائٹلز ملنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ میں کوئی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں. اور میں کیا بیان کروں اس ہستی کے بارے میں. فاطمہ زہرا 18 سال کی زندگی گزار کر گئی ہیں اس کائنات میں, اور رب اتنا راضی ہے, رب اتنا نواز رہا ہے کہ کبھی خود کہتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ میں زہرا کو 9 اسما سے نواز رہا ہوں, 9 نام دے رہا ہوں. کہا وہ 9 نام میں سے ایک نام فاطمہ, ایک زہرا, محدثہ, ام ابیہا, راضیہ, مرضیہ, اور کہا یہ وہ نام ہیں, وہ القابات ہیں. ہر لقب پر قرآنی آیت ہے. سبحان اللہ. ہر لقب پر رب ذوالجلال نے ایک ایسا فلسفہ رکھا ہے. میں نے کہا نا کہ فاطمہ الزہرا سر الہی ہیں, رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. خود فاطمہ تو راز ہیں, لیکن جو رب نے انہیں نام نوازے, جو القابات نوازے, وہ بھی ایک راز ہے اپنی جگہ, جن میں سے خوبصورت ہم اکثر کہتے ہیں فاطمہ الزہرا. اگر کل ویورز دیکھ رہے تھے تو ماشاءاللہ فاطمہ کے بارے میں ہم نے معرفت حاصل کی. کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی زہرا کے نام پر کہ لفظ زہرا جو رب ذوالجلال نے اتنا خوبصورت اسم جناب زہرا کو دیا, اس کا فلسفہ کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو بڑا خوبصورت نقطہ نظر آتا ہے. کہا کہ ایک دن جناب حوا اور جناب آدم جنت میں بیٹھے تھے. تو یہ بحار الانوار کی روایت ہے. تو جناب آدم جناب حوا سے کہتے ہیں کہ اے حوا, ہم کائنات کی اور اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں. تو اسی لحظے جب یہ جملہ جناب آدم نے کہا, اسی لحظے رب ذوالجلال جبرائیل کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل جا کے آدم سے کہہ دو کہ میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. جبرائیل گئے خدمت حضرت آدم میں اور ان کو ساتھ لے کر چلے ہیں, جنت کے مقام پر لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ اے رب ذوالجلال اس مقام پر لانے کا مقصد. تو جناب جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ آدم آسمان کی جانب اپنی نگاہ کو بلند کرو. خود حضرت آدم آسمان پر موجود ہیں, اب آسمان کی بھی سطحیں ہیں. کہا اوپر کی جانب دیکھو اے آدم. جیسے ہی جناب آدم نے اوپر کی جانب دیکھا تو کہا ایک خوبصورت درخشاں نور, ایک چمکتا ہوا ستارہ انہیں نظر آیا, اور ایک محل کی مانند نظر آیا جو سبز یاقوت و مرجان سے بنا ہوا تھا. کہیں پر زمرد جڑے ہیں, کہیں پر مرجان جڑے ہیں, کہیں پر ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے. اس محل کو دیکھ کر جناب آدم نے اپنے سر کو جھکایا. تو جناب جبرائیل پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم سر کو کیوں جھکایا؟ کہا صرف اس لیے جھکایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ کائنات میں اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی افضل ہے تو یہ وہ ہستی ہوگی جس کا یہ محل ہے. کیا بات ہے. جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ اے حضرت آدم, وہ حقیقت کے جو آپ ابھی جاننا چاہ رہے تھے, یہ محل سیدہ کونین فاطمہ زہرا کا ہے, جو آسمان پر کھڑے, کیا جملہ ہے خوبصورت, کہا کہ جو آسمان پر کھڑے لوگوں پر ایک ستارے کی مانند مقام نظر آئے اس کو زہرا کہتے ہیں. مقام آسمان ہے جہاں پر ستارے چمک رہے ہیں, لیکن آسمان جیسی جگہ پر بھی کوئی عظیم بلند چمکتا ہوا نور اور روشنی نظر آئے, اس کو سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور کیا کہنے جناب زہرا کی اس لقب کے بارے میں. ایک صحابی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کی دختر کا نام فاطمہ ہے اور جو نار جہنم سے نجات دینے والی ہے, زہرا کا مطلب کیا ہے کہ رب نے انہیں زہرا سے کیوں نوازا, لفظ زہرا کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ اے صحابی رسول, اب اس دور میں قربان جاؤں ذات محمد مصطفیٰ پر, جس سے بات کرتے تھے اس کے لیول پر آ کر بات کرتے تھے. خود محمد مصطفیٰ چاہتے تو یہ واقعہ بیان کر دیتے کہ عرش الہی پر ایک چمکتا ہوا ستارہ. کہا اے صحابی رسول, اگر تم چاہتے ہو کہ زہرا کے نام کی رمز اور اس کا پاسورڈ اور اس کا راز کھولوں, تو سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جس طرح سے تم نبوت کے نقش قدم پر چل رہے ہو, اس طرح سے رب نے ایک ستارہ کائنات والوں کے لیے بنایا ہے کہ جو میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے, جو تمہارے لیے مشعل راہ ہے. اگر تم ان کو اپنا ایک چمکتی ہوئی روشنی سمجھ کر زندگی میں اس ستارے کو اپنا لو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. تو جی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ حسن عباس ہاشمی صاحب موجود ہیں, ان سے مستفید ہو رہے ہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حسین والے خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے. حسن بھائی,
ہم چاہیں گے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں جیسے پہلے بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، جناب سیدہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، کچھ اور عطا کیجیے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بی بی سیدہ کی بارگاہ میں پیش کروں کلام۔ عطا ہو، بسم اللہ۔ ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، نازل دل رسول پر، نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، چرخہ جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان، چکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں، یوں ہاتھ کبریا کا، یوں ہاتھ کبریا کا بٹاتی ہے جو صدا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، زہرا کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر، حسنین باغ خلد کے سردار ہیں مگر، جنت حسن حسین کی، جنت حسن حسین کی ہے جس کے زیر پا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، قانون کبریا میں، حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں، قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضیٰ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، حق تو یہی ہے ہوتا، حق تو یہی ہے ہوتا، تعارف رسول کا، تعارف رسول سے رشتے، مگر خدا نے گنائے بطول سے، جس کے لیے نظام، جس کے لیے نظام مشیت بدل گیا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا سما باندھ دیا، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سید آپ پہ راضی ہوں، بہت خوبصورت۔ پروگرام کا وقت چونکہ بالکل مختصر ہے، میں آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا اور مختصراً جواب دیجیے گا، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے بالکل قریب تھا۔ یہ بزم جیسے سجی ہے، دل تو کر رہا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور جناب سیدہ کی طرح فضائل اور سما باد حسن بھائی نے چلتا رہے پروگرام، لیکن ہم مجبور ہیں۔ جناب سیدہ کے بارے میں شافی محشر کل بھی گفتگو ہوئی تھی، ابھی بھی آپ نے کی،
مجھے صرف اتنا بتائیے کہ کیا روز محشر سب اکٹھے ہوں گے؟ گناہ گار بھی، کچھ کے گناہ زیادہ ہوں گے، کسی سے کم ہوں گے، کیا جناب سیدہ سب کی ہی شفاعت کریں گے؟ مختصر ہی جواب دوں گی انشاءاللہ، کوشش کروں گی، لیکن اس پہ کافی علماء لکھتے ہیں اور بڑی خوبصورت تفصیل ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جیسا آج کا دور حاضر ہے، ہر انسان پریشان ہے، اور پریشانی کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، خاص کر یوتھ یہ سمجھتی ہے، چونکہ ہم بہت گناہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں روز محشر ہمیں شفاعت زہرا نصیب ہوگی یا نہیں. یہ میرے ذہن میں بھی سوال ہے اور ہر جوان کے ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے. تو جواب یہ دینا چاہوں گی، ہاں ہوگی، اور کہا گناہ گار کو ہی شفاعت زہرا نصیب ہوگی، کیونکہ لفظ فاطمہ جب اللہ نے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو زہرا سے محبت کرتا ہے اس نارے جہنم سے اسے نجات دینے والی. تو اگر کوئی شخص نارے جہنم کے دہانے پر کھڑا ہے تو وہ یہ جان لے کہ برزخ کے سفر میں اپنے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بھگت کر آیا. ایک جوان جانتا ہے کہ اس نے کون سے گناہ انجام دیے ہیں، اور ایک انسان یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کون سے ہیں. کہا جب وہ شاف روز جزا، اب یہ دیکھنا ہے ہر جوان کو مطلب کیا ہے کہ جب جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. اہل بیت کبھی بھی برزخ کے سفر میں ہمارا ہاتھ نہیں تھامیں گے. برزخ کا سفر انسان اور خدا کا معاملہ ہے، جو اس کے اعمال ہیں اس کا جواب دینا ہے. انشاءاللہ ہم آگے بھی اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن جنت اور جہنم کے دہانے پر اگر کوئی محب زہرا کھڑا ہے تو جناب زہرا خود اس گناہ گار کو جنت میں داخل کریں گی. فلسفہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. جناب سید آپ سے بھی راضی ہوں اور ہماری اس قلیل سی عبادت کو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کا اگلی ایپیسوڈ دوبارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. بہت سا خیال رکھیے گا، اس پروگرام کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، حسین والے